الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو وردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین حضرات و خواتین، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء دوسرا رکوع، اس کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تین آیات میں نے تلاوت کی. ان تین آیات کا موضوع بہت دھیان سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس نظام کائنات کو کیوں بنایا، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. ساتوں آسمانوں کی چھت، زمین کا فرش، 40,000 مخلوقات کا عالم. عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں. زبر اور زیر کا فرق ہے. عالم جاننے والا، عالم جہان. 40,000 عالم ہیں، جہان ہیں، مخلوقات ہیں. میں نے ساری مخلوقات کو کیوں بنایا؟ انسانوں کو کیوں بنایا؟ بہت سمجھنے کی بات. جنوں کو کیوں بنایا؟ فرشتوں کو کیوں بنایا؟ اے حکمرانوں، سیاستدانوں، نوجوانوں، پڑھے لکھے افسروں، سکیم میں، کالونی میں، جھونپڑی میں رہنے والے باشندوں، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ تمہارے بنانے کا مقصد کیا؟ یہ سارا نظام کائنات کیوں سجایا گیا؟ یہ ہے آج کا سوال. نظام کائنات، میری طرف دھیان دو. مخلوقات عالم، یہ عرش و فرش کا نظام، یہ زندگی موت کا نظام. اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے تو میں دیواروں سے باتیں کروں. اتنا پڑھا کر تو آدمی پڑھ کر پتھر بھی سمجھ جائے، لیکن آپ کب سمجھیں گے بھی؟ ذرا مجھے مجبور نہ کیا. آج کل ایسے میں کڑی باتیں کروں جی. یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، ہمیشہ نیت ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن کو، رات کو آخری دن رات سمجھ کر گزارے. ہر عمل کو آخری عمل. کیا پتہ موت آئے؟ تو میں بھی اپنا ہر بیان اپنی طرف سے آخری بیان، کوشش اس میں جو ہوتی ہے کہ بات پوری سمجھنے سمجھا لے، شاید دوبارہ موقع نہ ملے. ہر رات سب کو معاف کر کے اللہ ہمیں پتہ نہیں کسی سے زیادتی ہوگی ہمیں معاف کروا دے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہر دن کو ایک دعا کر کے چلتا ہوں جب گھر سے نکلتا ہوں، کہ اللہ جتنے جائز نیک کام میرے ذمے ہیں کہ اللہ ان میں میری مدد فرما دے. کچھ جائز کام ذمے ہیں، کچھ نیک کام ذمے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اس لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. مقصد کو سمجھیں، مقصد کو سمجھیں ذرا دھیان سے. آپ بہت مصروف ہیں نا، اس لیے آپ نے ظاہر ہے کہ غزہ آپ نے فتح کرنا ہے، جہاد آپ نے اڑانے ہیں. آپ کے دستخطوں سے تو یہ بیعت کے احتجاج رک جائیں گے، اور آپ کے دستخطوں سے خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور آپ کے دستخطوں سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. مصروف لوگ ہیں. کیوں بیٹا حمزہ آپ بھی بہت مصروف ہیں. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے دروازے سے باہر استقبال کیا کریں. مقصد یہ کہ 5 منٹ چلے گئے مجھے 7 منٹ آپ حضرات کو متوجہ کرتے، اب ان حضرات خلیفوں کا استقبال کرتے. موضوع بڑا اہم ہے. ایک ہوتا ہے عوامی بیان، ایک ہوتا ہے درس قرآن. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں آیات کو سمجھنا ایک خاص موضوع ہوتا ہے. ایسے مسائل و احکام ایک خاص موضوع ہے. تھوڑی
تھوڑی سی توجہ ہٹ جائے مسئلہ اٹھ جاتا ہے، پھر کچھ کا کچھ سمجھ کر کچھ کا کچھ کہتے پھر رہے۔ میں رائیوڈ کے اجتماعات میں جاتا تھا نا تو بزرگ بیان کر رہے ہوتے تھے، 30-35 سال ہو گئے تھے بزرگ بیان کر رہے حاجی یاسین صاحب، اور کچھ لوگوں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ تکلیف میں رہا، میں طلبہ کو لے جایا کرتا تھا اور طلبہ کو پابند کرتا تھا، آپ بھی کس کو بھیجوں گا سنوں گا کہ بزرگوں نے کس کس نے کیا کہا، اگر میں کوئی بیان سنوں گا ایک لفظ سنا سکتا۔ میں حیران ہوں اس قوم پر، کیا بابی، کیا جوان، کیا تبلیغی، کیا حاجی، کیا نمازی، کوئی چھوڑنے سے ملتا ہے کام کا بندہ سے مرا ہوا، ورنہ سب جانوروں کی زندگی گزار۔ بھئی 75 سال، 85 سال، 90 سال کے بزرگ وہ اپنی زندگی کا سارا دکھ اور لب لباب بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے گپے ہاں رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں۔ کیا کھانے سونے کے لیے ٹائم ہی ملتا کھانا سونے کا؟ وہ سونے کا ٹائم بھی دیتے ہیں، کھانے کا بھی دیتے ہیں، کیسی ٹائم کھانا وہ منع بھی کرتے ہیں۔ تو میں کئی کو سونے کھانے والا کچھ جوڑتا تھا، میں خدا رہا یہاں ذرا دھیان سے سنو، تم یہاں سنتے نہیں ہو، سوتے رہتے ہو، کھاتے رہتے ہو، گلی محلے میں جا کر تم ہنگیاں مارتے ہو، ہمارا امتحان ہوتا ہے، اگر ہم چپ کر جائیں تمہاری غلط باتوں پر تو مداحنت کے گنہگار ہوتے ہیں، چشم پوشی، اگر بول لیں تو آپ لوگوں کو فتویٰ سیکھا تو ہے نہیں، لیکن فتوے کی 10,000 5,000 پرچیاں باز رکھی ہوئی ہیں، فٹ سے اگر تمہیں کو بات سمجھا دے تم نے کہنا ہوتا ہے تبلیغ کے خلاف، تبلیغ کے خلاف تو گمراہ نہ ہو جائیں، مدرسہ کے خلاف، دین کے خلاف، جہاد کے خلاف، کسی نیکی کے ایک دین کے کام کی، دین تو اللہ کا ہے، اللہ کے کسی ایک حکم کی مخالفت کر کے بچے گا کیا؟ عمل تمہارا غلط ہے، تمہیں روکا جاتا ہے اور تم نسبت ٹھوک دیتے ہو، کس طرح؟ یہ المیہ۔ اب میں نے آپ حضرات کو کہا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، وہ آ رہا کوئی لیٹ آ رہا ہے، یہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں دونوں بچے، اپنے بچے ہیں آپ بتوا دیں، اگر انہوں نے ہمیشہ لیٹ آنا ہوتا پھر آپ لوگ کہیں گے میں کڑوی بات کرتا ہوں، ادھر زبیری روئے گا آج میرا سارا خاندان، میں سارے یہ وہ، ہم مر گئے، ہمیں جو کچھ سمجھ آئی آپ سے سمجھ، کیا سمجھ آئی تمہیں؟ میں تھک گیا کہ کبھی میرے بیان سے پہلے آپ پہلی صف میں آ رہے ہیں، یہ بدھ میں بھی ہوگا، جمعے میں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا، تھک گیا کہ میرے آنے سے پہلے آپ پہلی صف کو لے لیں، تب آنا ہے، کبھی نہیں آنا، پیچھے بھاگو 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 بھاگو۔ انہوں کو میں نے سمجھایا کل پرسوں بخاری شریف سے، میں نے کہا تمہارا باپ غیر عالم، تمہارا بھائی غیر عالم، وہ درس میں پہلے آئے ہوتے اور آپ اینڈ ٹائم آتے، ہم کس کو دکھ سنائیں؟ ہمارا اپنا دکھ، ان کو کیا سمجھوں، کیا شکایت کروں؟ ان کا تو ایک رشتہ ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرے تو کئی رشتے ہیں، میں کس کو سمجھ جاتا ہوں؟ میں زبیری کے ابا کو جا کر کلا کروں؟ زبیری ابا سے کم کرتا ہے، میرے سے زیادہ کرتا ہے۔ کچھ سمجھو خدا رہا، کچھ سمجھو۔ اب میں 3 آیتیں پڑھی ہیں، دیکھو میں نے 3 رکوع نہیں پڑھے، تھوڑی بات کر رہا ہوں تو جو میری طرف ہوگی، جس نے رومال اٹھانا رومال اٹھا لو، جس نے پیچھے دیکھنا پیچھے دیکھ لو، جس نے طرح دوسرے سے بات کرنا کر لو، جب آپ فارغ ہو جائیں تو بات کرو۔ آپ چاہ منٹ، آج میرا دل تھا کہ تھکا ہوا بہت ہوں، میں کل لاہور سے باہر تھا، پھر واپس آنے ممکن ہو گیا لاہور میں، پھر آج پتہ نہیں کیسے آئے، حالات ہے، آرام بھی پورا نہیں ہے، دوبارہ تھا، لیکن سارا کچھ دین کے لیے ہمارا ہے، ہم ہیں کیا دین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ ذرا بات کو سمجھیں، 3 قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، ان 3 آیات کا موضوع کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو، نظام کائنات کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اس بنانے کے مقاصد کیا، اس میں جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، میں اور آپ بھی، میرے اور آپ کے بیوی بچے بھی، حاکم بھی، جایا بھی، سب جاننا چاہیں تو اس مقصد کو بھانپیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے نظام کائنات کو بنانے کے کئی مقاصد ہیں اور کئی حکمتیں ہیں۔ اے زمین و آسمان میں بسنے والی مخلوق، اے جن و انس، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ کھیل کود کے لیے، یہ کھیل تماشا ہے۔ کئی جاہل کہہ دیتے ہیں اے جہان بڑا میٹھا، تے اگلا کہنے ڈٹھا، اے 4 دن دنیا دے ہیں رنگ رلیاں کر لو، اے دوبارہ ملنے موقع، اج پتر دی شادی ایک باری خوشی آئی ہے نا، خوب کنجر نچا لو، فیرنگ کر لو، بدماشیاں کر لو، ایک دفعہ تو حکومت آئی ہے، خوب ملک کو لوٹ لو، ایک دفعہ تو نوکر بنے ہیں، خوب
ادارے پر ہاتھ صاف کر لو، دوبارہ تو موقع نہیں بننا، ریٹائر ہونے کے بعد کوئی نہیں رکھے گا، نہ یہ سیٹ آئے گی۔ یہ بگڑا ہوا ذہن ہے۔ یہی تو بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ تم اس مقصد کے لیے بنے ہو، نہ یہ عہدہ حکومت صرف ایک دفعہ دنیا کی زندگی تمہاری مستیوں کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ توجہ، بہت حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں۔ ہم نے یہ نظام کیوں بنایا؟ ہم نے یہ نظام کیوں بنایا؟ چلو بیٹا حمزہ بولو، 5 منٹ میں خاموش آپ بولیں، ان ایتوں کی تفصیل یہ نظام تعینات ہوگا، پھر بدی بولیں۔ تو جو جنرل صاحب آپ کو اسکول چلاتے ہیں، اوپر کے حصے میں پہنچ کے پڑھے لکھے آدمی، وہ لوگ کون سے؟ ان لوگوں کو مطمئن کرو کہ یہ نظام تعینات ہوگا۔ اب میری بات دھیان دیں گے، سنیں گے دھیان سے جی۔ اللہ فرماتے ہیں کھیلنے کے لیے بنایا، لائبین، لعب کھیل کو کہتے ہیں، لعب تماشے کو کہتے ہیں۔ یہ تماشوں کے لیے کائنات نہیں بنائی۔ ان 3 آیات میں ایک حکمت ابھی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے کیوں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْنَغْزِمُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ، ہم نے یہ نظام تعینات کہ حق کو باطل پر دے ماریں اور باطل کا جھنگڑ نکال دیں۔ فَيَدْمُهُ، جیسے بھینجا نہیں ہوتا دماغ کا، فرمایا باطل کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دیں اور حق کو غالب کر دیں، اس لیے ہم نے بنایا۔ ہم نے اگر اتناؤں کہ چوری انور صاحب نے اپنی 65 سال کی زندگی میں، ہمارے ڈاکٹر عاشق صاحب بڑے محبت والے بیٹھے، اپنی 70 سال کی زندگی میں، جی میں اور آپ اپنے سے سوال کریں، ہم نے اس حق کو کتنا غالب کیا؟ میرے اور آپ کے ذریعے، میرے اور آپ کے دفتر میں، میرے اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے ملک میں کتنا حق غالب ہوا اور باطل بھاگا اور تباہ۔ ہم نے اس کے لیے اپنی جان مال وقت کیا لگایا؟ یہ جان مال وقت اللہ نے دیا تھا، کیا دیا ہم نے؟ پہلے اپنے سے سوال ہم کریں۔ چلو حمزہ، دونوں حمزہ لیٹ رہا ہے، آپ نے اپنے اپنے دونوں خاندانوں میں کوئی انقلاب برپا کیا، اپنے محلے میں، اپنی زندگی میں۔ ان حاجی نمازیوں سے گزارش، ملک کے سربراہوں سے گزارش، اداروں کے سربراہوں سے گزارش، نوجوانوں سے گزارش۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابھی آپ ترجمہ دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، جی کوئی پارکوں میں کھیل رہا ہے، کوئی سیرگاہوں میں گھوم رہا ہے، ہاں جی 4 پیسے زیادہ آگے ہوں تو کوئی کاغان جا رہا ہے، کوئی مری جا رہا ہے، اور زیادہ اور جی آج بڑا ہی نہیں تو اور جی آج اس پارک میں جاتے ہیں، آج اس پارک میں جاتے ہیں، آج یہ چڑیا گھر جاتے ہیں جی، آج عجائب گھر جاتے ہیں جی، فلاں جاتے ہیں۔ چلو آپ غلط سوال کریں گے یہ حرام ہے، آپ غلط سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا یہ کھیل کود سیر و تفریح حرام ہے؟ میں بھی بتانے والا ہوں، آپ کے دماغ میں اٹھنے والے سوال کا جواب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی نص سے اللہ فرما رہے ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، تمہوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ اعلموا سورۃ الحدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورۃ الحدید میں اللہ کہہ رہا ہے سنو کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب و لہو، کھیل تماشا، زینت، تفاخر، تکاثر، 5 چیزیں بیان کی۔ میرے پر دھیان ہے تمہاری زندگی کی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ایک، زینت میک اپ، بناؤ سنگھار، تین تام، پھونکنا، دو، تکاثر، تفاخر، میری دولت زیادہ ہو، میرا عہدہ بڑا ہو، میرا روب زیادہ ہو، میری ٹھاٹ باٹ زیادہ ہو۔ ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ ہر دماغ میں یہ چیز ہے، اور آخر جس پر اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے، تکاثر، تکاثر فی المال والاولاد، میرے بچے زیادہ ہوں، میرے پوتے زیادہ ہوں، میرے دوتے زیادہ ہوں،
او میرے خاندان زیادہ ہوں، میرا مال زیادہ ہو، تو انسان پر جو ہے آپ ایسے اکثر لوگ اب اس چیز سے نجات ہیں. کون سی مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، او کھلے ہوئے باغ ہوں، او بڑا بچہ ہوش مالتا ہے. ایک بچے پر ایسا وقت آتا ہے کہ بچے کی ساری دنیا کھیل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تھا بچے نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ اس کو پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر. ماں پکڑ کر کھلا رہی ہے، ماں پکڑ کر سلا رہی ہے. ارے بھائی ایسا وقت دیکھا کبھی بچوں پر آپ حضرات نے؟ پیدائشی طور پر 70 سال کے بابے پیدا ہوئے ہو، دیکھا ہے بچوں کو دیکھ رہے بھی. ایک وقت ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی کیا کھیل لائبوں باللہ. پھر ایک وقت آتا ہے زینت. آپ 10-12 سال سے لے کر 18-20-22 سال تک عموماً ہر لڑکا لڑکی اس کی ساری دنیا کیا ہے لڑکی کی. میرا بیوٹی پارلر کا سامان اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری جوتے اچھے ہوں، دوسری لڑکیوں سے اچھے ہوں، میں کسی تقریب میں جاؤں سب سے میرا اچھا ہو. ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے میں، ایک دوسرے کی چیزیں دیکھنے میں، اس کو بہتر بنانے میں، سنوارنے میں، بار بار شیشے کے سامنے جانے میں. لڑکا تو وہ بھی ہر ٹوپی جو بڑے شرم و حیا والے دیندار سمجھتے، وہ بال بنانے میں آئے. پہلے تو اسکول والوں کا گلا، اب مدرسے والوں کا جی بال کپڑے جی ٹوپی. میں کپڑے پہنتا ہوں نا، واسٹر پہن لو، کپڑے پہن لو اپنی سردی گرمی کے لیے کو کاٹا کر، تو میں پرواہ نہیں کرتا. میری واسٹر بھی چڑھی اوپر چڑھی گئی، چڑھی اوپر. تو یہ میرے کئی بچے جلدی میرا گربان نکالتے پھر رہے ہوں گے، کئی شگے دوسری میری واسٹر سیٹ کر رہے ہوں گے، مجھے پرواہ نہیں ہوتی. وہ کاٹوں بچیاں دیں گی ابو جی ابھی تو کاٹ، ابھی تو آپ پرواہ ایسے بیٹھے. میں نے کہا میرا کپڑا غلام میرا ہے، میں کپڑے کا غلام نہیں کہ ہر وقت اس کو سیٹ کرتا ہوں. اپنی صفائی ستھرائی کے لیے پہلے بچے جی. اللہ میرے صوفی صاحب کی قبر کو منور کرے. میری جب شادی ہوئی تو میری دو بڑی بہنیں کر لی ہمارے معاشرے میں تو جی دلہا آواز بنواتے. میں جب نکاح پڑھا تو میں کہ بیمار ہیں، گنگا ہے کیا مسئلہ، تھوڑا سا ہنسو بولو کیا ہے. ایک طرف تو ناچ گانا ڈھول ٹماچے فیرن کرتے ہو جو حرام، ایک طرف تو ہنستے بھی نہیں ہو جو جائز خوشی کا موقع تھا مسکراؤ. تو میں مسکراتا ہوں زبردست جی. لڑکی کو 10-20 عورتوں نے پکڑا ہوا ہوگا جیسے وہ بیمار ہے، ڈھانچہ ہے، کوئی بالکل نہیں. وہ میری گاڑی میں بٹھانے لگے میرے کو بھائی کی بیوی کو پیچھے خواتین کا جن کٹا رہا. مگر بیمار ہے یہ، ایک آدھی ماں کے ساتھ ساری بیمار ہے تو ہم لے نہیں جاتے. وہ دلہا صاحب کو گھڑی پہنانے لگے تو وہ کوئی ہاتھ ادھر پکڑتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ ادھر پکڑتے ہیں، پھر ادھر کرتے ہیں، وہ بیٹھے. وہ میں اگر تو گھڑی پاس میں دے پا ورنہ دے کسی مدرسے سے طالب نہ دے دیتی ہے. ٹھیک تماشا لاڈا ڈوڈا عجیب بہت عجیب زندگی. کوئی اینکے سیٹ کر رہا ہے، ٹوپیاں سیٹ کر رہا ہے، واسطے سیٹ کر رہا ہے. ایک عمر ایسی آتی ہے. اور کوئی بار بار اپنے بوتھے سیٹ کر رہا ہے. وہ نائی کے پاس منہ جا کر ٹیڑھا کرواتا ہے، پھر اپنے بال کاڑے کرواتا ہے، پھر اپنے کاڑے بال نکلواتا ہے، پھر داڑھی سے پہلے بال کاڑے ختم کرواتا ہے، پھر اس کو چھپاتا ہے. کیا ہے کیا کس لیے؟ ابھی قرآن سنو نا. اس لیے کہ میں اچھا لگوں. کس کو؟ رب کو اچھا لگوں یہ کم سوچیں گے، پیغمبر کو اچھا لگوں یہ کم سوچیں گے، قبر کے فرشتوں کو اچھا لگوں یہ کب سوچیں گے، لوگوں کو اچھا لگوں. پھول چڑیاں ادھر کی ادھر کی ادھر کی. کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ایک مرحلہ ہے کہ ساری محنت ان کی زینت پر پونٹھا پر. یہی ہے تجھ کو تم رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. ہر ایک سے میرا فیشن عمدہ ہو، زینت عمدی ہو، ٹوپ ٹیپ ٹاپ عمدی ہو. میں پھر دھیان دینا، کیا یوں جیا کرتا ہے مرنے والا؟ سوال کیا ہے کیا یوں جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کبھی سوچا ہے مرنے والا یوں جیا کرتا ہے جیسے تو جی رہا ہے؟ ایک آگے مرحلہ آتا ہے 20-22 سال کے بعد جب شادی ہو جاتی. ہاں ایک مرحلہ ہو رہا، اتنا پیسہ ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو، خاندان میں، برادری میں، دوست احباب میں، میرا جوتا، میرا قلم، میری گاڑی، میرا وہ ہر چیز نمایاں ہو، ہر چیز نمایاں. ایک اللہ نمایاں دے دے تو شکر کر. ایک اس دھن میں رہنا، تفاخر تفاخر تفاخر،
ڈگری اس لیے تفاخر، فخر، فخر، قرآن پاک کہہ رہا ہے فخر۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، اللہ نہیں پسند کرتا ان مردوں عورتوں کو جن کی چال میں تکبر ہے اور جن کی گفتگو میں فخر ہے۔ اے ہم تو یہ ہیں، اے میں تو یہ ہوں، اے تم کون ہو، اے ہم یہ ہیں، یہ کر وہ کر، کیا ہے؟ زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اس میں کھپ جاتی۔ عموماً جو تھوڑے سے بڑھاپے میں آتے ہیں، 50-60 کی دہائی میں چلے جاتے ہیں، دادے نانے کچھ ہو جاتے ہیں یا بچے جوان ہو، پھر تکاثر تکاثر فی الاموال والاولاد، اموال والاولاد، پھر ان کو زینت وینت کی زیادہ دھوم نہیں ہوتی، پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو۔ میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے بیٹے بھی بیاہ دیے، بیٹیاں بھی بیاہ دی، اب ان کو پوتوں پوتیوں کی فکر لگی ہے۔ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ان کو سوچنے دو، تم اپنی قبر کو سوچو تو بالکل کنارے پہ کھڑے ہو، تمہارے ذمہ قضا نمازیں کتنی ہیں ان کو پورا کرو، روزے کتنے ہیں ان کو رکھو، کوئی تھوڑی سی بچت اگر ہے، پینشن ہولڈر ہو، کاروباری ہو، تھوڑے سے پیسے اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے نیکی کے کاموں پہ خرچ کر لو۔ اگر تمہارے خاندان قبیلے کا تمہارے اب تک کمانے سے پیٹ نہیں بھرا، بعد میں نہیں بھرے، کچھ خود کر لو۔ نہیں یقین جانیے آپ، میں نے محسوس نہیں کرنا، موضوع بڑا عجیب ہے، زہر صاحب ذرا جانیے گا۔ میں تھوڑی سی اپنی عمر میں 55 سال کی عمر میں مجھے ایسے بوڑھے بوڑھیاں کم ملے جنہیں یہ فکر ہو کہ میری آخرت بن جائے، لیکن ایسے انگنت ملے جنہیں یہ فکر ہے کہ ہماری نسلوں کی دنیا بن جائے۔ اور ایسا تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے، اگر کوئی مل جائے تو سر چکنا چاہتے ہیں، جس کی یہ فکر ہو کہ میری بھی آخرت بن جائے اور میرے خاندان کی، بچوں کی، بچیوں کی، پوتوں کی، دوتوں کی آخرت بن جائے۔ دنیا تو جیسی کیسی بھی گزر جائے گی، اللہ نے جو مقدر میں لکھی مل جائے گی، حضرت آخرت بن جائے، اس کے اندر سنجیدہ چوری صاحب ہمیں آپ کی توجہ چاہیے، ایسے بندے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ آج صاحب آپ کو زندگی میں 2 4 5 10 بندے جن کو ہر وقت دھن ہے کہ آخرت بن جائے، ہمیں دکھا دینا تو یعنی دنیا سے زیادہ تو ان کو کبھی کبھی زیارت کریں جو اللہ والے سچوں میں دھیان دیں، لیکن دھیان دے رہے ہیں۔ اب قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ یہ مرحلے ہیں، اور عجیب بات بتلاؤں ذرا دھیان سے، ہر مرحلے سے جب انسان اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو وہ پچھلے کو بیوقوفی سمجھتا ہے۔ جب بچہ تھا نا تو کھیل کود اس کی پوری دنیا تھی، اور جب وہ زینت میں آیا تو وہ مٹی میں کھیلنے والوں کو پاگل سمجھا۔ وہ چھوٹے بچے مٹی میں کھیلتے تھے، ابھی ماں نے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، 5 منٹ کے بعد وہ پھر مٹی میں لت پت ہو گیا، گندا ہو گیا، تو وہ تو مست ہے اس میں کہ اس کو ساری دنیا اس کی مل گئی، اس کی سمجھ کے مطابق یہی ساری دنیا ہے، لیکن اگلے مرحلے والے اسے بے وقوف سمجھ رہے۔ اور زینت، جب زینت پھوپھا اس مرحلے والے ہیں وہ اسی کو سب کو سمجھ رہے، عموماً کوئی بچہ ہوا خال خال، اور اس سے اگلے مرحلے والے ان کو بے وقوف سمجھ۔ اب زینت سے جو تفاخر پہ چلے گئے وہ اسی کو سب کچھ، بولو میری گھڑی ایسی ہو، میرا جوتا ایسا ہو، میرا نگاہ ایسی ہو، میری ٹھاٹ پاٹ ایسی ہو، سواری ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میرا معاشرہ پتہ چلے۔ اور یہ وہ نیچے والوں کو پاگل سمجھ، اور اس سے اوپر والے جو ہے تکاثر فی الاموال والاولاد کو اس کو بے وقوف سمجھ۔ میں کوئی جملہ بولنے والوں میں طرف دھیان دینا آپ نے، ہر پہلے مرحلے سے آگے جانے والا پچھلے والے کو نہیں۔ اگر میں بھی کہوں چوری صاحب، آپ چوری صاحب، قاضی یاسین صاحب، طارق صاحب، میں کہہ دوں، اب مجھے نام یاد آتے ہیں سب کے نام، نہیں ڈاکٹر راشد صاحب کہہ دوں کہ ابھی صدر میں یہاں ٹرالی مٹی کی پہنتے ہو، آپ بچوں کو اس میں کھیلنے ذرا، آپ آنے گے بالکل نہیں مانیں، مولوی صاحب پاگل ہو گئے، ہم مٹی میں کھیلیں، اس کو پھر دماغ تسلیم۔ ہر اگلے مرحلے میں جا کر پچھلا مرحلہ سنو 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 سنو، ارادہ کرو تب سناؤں گا کہ ہم سن کر سر چپ نہیں ہو جائیں گے، ہمارا بچ چلے گا مشرق مغرب تک، ٹیلی فون ملائیں گے، سب کو سنائیں گے، بچوں کو سنائیں گے، دوستوں کو سنائیں گے، جو آگے سنانے کا وعدہ کرتا ہے میں اس کو اگلی بار سناؤں گا، کرتے ہو؟ سنو
اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو بوڑھا چلا گیا تھا کثرت مال مال، ایسے ہی جب موت آئے گی قبر کے مرحلے میں جائے گا تو یہ ان پچھلے ساروں کو بے وقوف سمجھے گا، اور جب یہ اگلے مرحلے میں جائے گا میدان حشر کے مرحلے میں تو اس ساری کائنات کو بے وقوف سمجھے گا، سارے پڑھے لکھوں کو بے وقوف سمجھے گا۔ اللہ اکبر، جہنم میں چلا گیا تب بے وقوف سب کو سمجھے گا، اپنے کو بھی بے وقوف سمجھے گا، اور اگر جنت میں چلا گیا اللہ اکبر تب بھی ان کو بے وقوف سمجھے گا اور اپنی قسمت پہ رشک کرے گا۔ ہر اگلے مرحلے والا پچھلے مرحلے کو بولو۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو میری طرف دھیان دینا کہ ہم ماں کے پیٹ میں رہ چکے ہیں۔ ابھی جو اپنی قد کاٹ ہے اور اپنا وجود ہے، اگر آپ کو بتلایا جائے کہ آپ ماں کے پیٹ میں رہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کتنی تنگ دنیا ہوگی۔ ماں کا پیٹ کتنا، او جب اس دنیا میں آئے، مشرق دیکھی، مغرب دیکھی، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمین دیکھی، آسمان دیکھا، اس کی حسنیں دیکھی اور اس کی رنگ رلیاں دیکھی اور اس کے سجے بازار دیکھے اور کھانے پینے کے دسترخوان دیکھے اور باغ دیکھے، آسمان بھی دیکھا، بادل دیکھے، زمین دیکھی، اس وسیع نظام کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کا پیٹ تو بہت، یاد رکھیے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ اس کو ایسے ہی سمجھ رہا تھا جیسے اس وقت ہمیں ساری دنیا کو سمجھ رہے ہیں، اور جیسے ہم دنیا میں آ کر ماں کے پیٹ کو تنگی محسوس کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور جسے دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا دیا، وہ اتنی بڑی آخرت ہے اور جنت ہے، وہ ساری کائنات کو ماں کا پیٹ سمجھے۔ کوئی سمجھ آئی؟ بولو، نہیں آئی؟ سوال ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دنیا کو، زمین و آسمان کو، اس نظام میں کائنات کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اور ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، اور ادھر سورۃ الحدید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ خوب جان لو کہ دنیا کیا ہے، کھیل تماشا ہے، تفاخر ہے، زینت ہے، مال اولاد کی کثرت ہے، فرسنگی۔ جو سورۃ الحدید میں کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی کو زینت اور کھیل تماشا اور تفاخر اور کثرت کا شکار کر دیا، تم یہ سمجھ لو کہ یہی سب کچھ ہے، جبکہ ہم نے اس لیے دنیا نہیں بنائی۔ بولو، ہم نے تو اس مرحلے کے لیے دنیا بنائی ہے کہ جس پہ جا کر تمہیں اس کو دیکھ کر پچھتانا پڑے گا کہ وہ قبر اور آخرت، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو جس جہان میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ کون سا جہان ہے؟ آخرت۔ ارے جنت میں جانے کے بعد کوئی نکالا جائے گا؟ ریحان صاحب بولو، آپ کے بیر ملک پر عزیز ہے، رشتہ دار ہیں جن کے ہیں، آپ کھڑا کرتے، ایک آپ کے چوری اکرم صاحب نہیں بول رہے تھے، میرے سے چھپا ہوا ہے، وہ کھڑا کرتے، جن کے بیر ہے نا، کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو حرام نہیں کہہ رہا، آپ تو کھڑا کرو۔ میں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بہن چلے جاتے ہیں نا فیملی کے ساتھ، وہ تو کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سیٹ اپ بن جائے، پاکستان سے وہ پریشان ہیں، وہاں گھر پر رہو۔ بہت ایسے ہیں جو کسی بہر ملک میں ہوتے ہیں، وہ وہاں گزارے کر کے ساری کمائی بچت کر کر کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں۔ ابھی یہ بیٹا حمزہ صاحب تھا، میں گجرات اور منڈی بہت دن اور سرگودا پچھلے ہفتے تھا، تو ہر کوٹھی، گھر، بنگلہ کوئی خالی، وہ ہمارے عزیزوں میں سے اہلیہ کے چچے تائے ان کا بھی بچہ بہر ہوتے، آپ کے کوٹھی کے دیکھتے رہ جاؤ دروازہ۔ تو عموماً میں نے ایک ایسے ہی بندے بہر ملک میں رہنے والے کو دیکھا، میرا جانا ہوا، تو وہ چھوٹے سے کمرے میں جیسے آپ کا مسجد کا حجرہ ہے، 4 5 6 لوگ اسی میں لیٹتے ہیں، اسی میں بیٹھتے ہیں، اسی میں کھاتے ہیں۔ اور ہمارے جیسا وہاں بڑا عجیب سمجھتا ہے کہ یار اس حجرے میں یہ سارے گزارا، مجھے تو سونے کے لیے بھی کمرہ اکیلے چاہیے، تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا، میں حیران۔ اور وہ ادھر کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، اپنے ملک میں زمینیں خریدی جا رہے ہیں، کوٹھیاں بنائی جا رہے ہیں، اور وہاں کیا کر رہے ہیں؟ گزار۔ جیسے وہ ان کو کیوں، وہ کہتے ہیں جی جو بچت ہوگی وطن اصلی میں بھیجیں گے۔ میں نے ان سے بات کی کہ یار آپ اپنی زندگی کو کچھ یہاں تو بہتر بناؤ، نہ تمہاری کوئی چارپائی ہے، تم ایسے لیٹے ہوئے ہو، ادھر ہی کھانا کھاتے ہو، ادھر ہی تمہارے جوتے کپڑے پڑے ہیں، ایک سا کمرہ ہے، 5 6 لوگ ہو، تو کچھ یہاں بہتر کرو۔ اور نہیں جی جو یہاں بچت ہوتی ہے بڑے اوکھے سوکھے ہو کر وہ ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ کہاں پیچھے؟ عبید الرحمان صاحب جاگیے ذرا، کہاں پیچھے؟ وہ کہنے لگے جی اپنے اصلی وطن۔ میں نے کہا ہو کہاں ہے اصلی وطن؟ کہا پاکستان۔ میں نے کہا پاکستان سے کبھی آپ نے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں؟ ہاں۔ تو میں نے کہا اصلی وطن سے تو جنازہ نہیں اٹھتا۔ ارے بھائی تو
تو یہاں بیٹھ کر پاکستان کو اصلی وطن سمجھ رہا ہے. یہی اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہے ہیں. جو مجھے پہچان جائے گا، جو میری بات کو پہچان جائے گا، وہ دنیا میں رہ کر دنیا کو اصلی وطن نہیں سمجھے گا. وہ یہاں بچت کرے گا اور گزارا کرے گا، اور اپنے آخرت کے جنت کے اصلی وطن کو جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا وہ وہاں بھیجے گا. وہ وہاں کے لیے عمل کرے گا، وہ وہاں کے لیے محنت کرے گا، وہ وہاں کے لیے خرچ کرے گا. وہ ان گناہوں سے بچے گا جن کی وجہ سے قبر آخرت خراب ہو سکتی ہے. وہ نیکیاں کرے گا جن کی وجہ سے آخرت اور قبر بہتر ہو سکتی ہے. یہ ہے اس سارے نظام کا مقصد. بولو نظام کائنات کا مقصد کیا؟ وہ آخرت بنانا، جہاں ہمیشہ رہنا اور یہاں رہ کر بنانا. وہاں نہیں بنا سکتے، وہاں نہیں بنا سکتے. جو کچھ یہاں بنا لیا بس وہ جس نے جتنا بنا لیا. یہ ہے سب. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ. حذیفہ بیٹا یہ دنیا آخرت کی کھیتی. کیا مانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا. بھائی کھیت میں تم جو کچھ بوتے ہو وہی کاٹتے ہو. چاول بیچ کر کبھی گندم کاٹی؟ یار آپ سارے پول بیٹھے ذمہ بیٹھے اور گندم بیچ کر کبھی نسوان نہیں. گندم بیجو گے، گندم کاٹو گے. چاول بیجو گے، چاول کاٹو گے. گنا بیجو گے، گنا کاٹو گے. کانٹے بیجو گے، کانٹے کاٹو گے. فروٹ بیجو گے، پھل فروٹ تو فروٹ کاٹو گے. ہے ضابطہ. اللہ کے پیارے نبی نے، کیسے رحمت والے نبی نے مجھے اور آپ کو ساری انسانیت کو سمجھا گئے کہ تم نے جو کچھ یہاں کرنا ہے، جیسی نماز پڑھو گے اس کا پھل کھاؤ گے. اگر نماز کھوکھلی پڑھو گے تو کھوکھلا پھل کھاؤ گے. نماز جاندار بناؤ گے تو جاندار پھل کھاؤ گے. یا ایمان کا معیار اچھا رکھو گے تو اچھا پھل کھاؤ گے. یا اعمال کا معیار اچھا رکھو گے، حیا، دیانتداری، سچائی، محنت، نیکی، تو اس کے پھل کھاؤ گے. اور یہاں اگر بدماشیاں، عیاشیاں، چور چمٹیاں، فلم ڈرامے، سود، رشوت، دھوکہ، خیانت، اپنی طاقت کے نشے، فخر کے نشے، ملک و ملت کے راز کافروں کو دے کر قوم کی بیٹیاں بیچو گے، یاد رکھ لو، اور ضمیر بیچو گے تو اپنی اس بوئے ہوئے کانٹے تمہیں چبھیں گے اور یہ سانپ بچھو تمہیں کاٹیں گے. یہ قبر کے سانپ بچھو کوئی اور سانپ بچھو نہیں، یہ تمہارے زندگی کے وہ غلط عمل ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں ایک شخص مر گیا جی، قبر خود بھی سانپ بچھو، دوسری جگہ خاں سانپ بچھو، تیسری جگہ سانپ بچھو. لوگ پریشان ہوئے. اگر کوئی کیس کرنا ہو تو وکیل سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو تھانے والے سے رابطہ کریں گے. نوکری کرنی ہے تو حکومتوں سے رابطہ کریں گے. اور جب قبر قبول نہیں کر رہی تو وکیل بھی، تھانے والا بھی، حکومت والا بھی ہم فقیروں سے رابطہ کرے گا. سبحان اللہ. جب قبر کا مسئلہ بن گیا تو رابطہ کہاں کریں گے؟ ہم سے کریں گے. اس دور میں عبداللہ ابن عباس تھے، وہ عالم تھے بڑے، حدیث تفسیر کے امام. لوگوں نے ان سے رابطہ کیا. قافلہ گیا، بہت پریشانی. حضرت نے عجیب جملہ کہا، فرمایا ساری زمین کو کھود ڈالو گے، سانپ بچھو ملیں گے. یہ اور کوئی سانپ بچھو نہیں، یہ اپنی زندگی کے غلط عمل ہیں. اذانیں ہوتی رہی، نماز چھوڑتے رہے. جی پتا تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.5 لاکھ صحابہ کی سنت ہے داڑھی، تم داڑھی کٹاتے رہے، مڑاتے رہے. یہ وہ قبر کا سانپ ہے جو پالتے. تمہیں پتا تھا کہ گانا مٹانے اللہ کے نبی آئے ہیں، قرآن مجید پھیلانے آئے ہیں، تم بیٹے بیٹی کی شادی میں گانے سنتے رہے اور گاتے رہے. تمہارے پاس 4 پیسے آئے، تمہارے گھر میں انڈین گانے لگے رہے، نہیں سمجھ تمہارے گھر میں قرآن بج رہا. تم گھر کی وہ کیا ہوتی ہے آئی ٹی وی کی جگہ اور آگئی LCD، ہاں تم اس پر کنجریاں دیکھ کر خوش تھے، کنجر دیکھ کر خوش تھے. بیوی بھی دیکھ کر مست تھی، خامد بھی دیکھ کر مست تھا. تم نے اس وقت نہیں سوچا کہ آنکھ دینے والے نے آنکھ کس لیے دی تھی. یہ وہ قبر کے سانپ بچھو ہیں. سود آئے، رشوت آئے، ملاوٹ آئے. سردی کے موسم میں گرم بستر میں مزے سے سوئیں، نماز کے لیے اٹھنا تمہیں مزے لیتے رہے، نہیں اٹھتے تھے. یہ وہ جو نماز کے ٹائم سونا، یہ قبر کا سانپ بچھو ہے. ڈالر ریال پیسے کے لیے تم نے بیٹیاں بیچ ڈالی. افغانستان والوں نے اپنے مہمان کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کے کافر منافق سے مقابلہ کیا، مہمان نہیں دیا. ہے ایسا؟ ان کو بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ اپنے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مہمان کی خدمت اور حفاظت اللہ کے نبی کا حکم ہے. جب ہم نے اس کو توڑ دینا ہے، نبی کو ناراض کر دینا ہے، تو ملک رکھ کر کیا کرنا ہے. ہم اپنا فرض ادا کریں گے، اپنی آنکھ خراب نہیں کریں گے. یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا 20 سالوں میں، سارے کافر منافق رسوا ہوئے. آج ان کی معیشت مضبوط ہو گئی. ایک امتحان تھا، گزر کر اللہ نے دکھا دیا. اور ہم وہ گرے ہوئے اور گھسے ہوئے لوگ تھے. پتہ نہیں ان کو دیکھ کر لوگ کیسے خوش آمدیں کرتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے مہمان تو دور کی بات ہے، پیسوں اور لالچ اور ڈالر کی خاطر اپنی بیٹیاں بیچی، کتنے شہری بیچے، قافیہ بیچی. اور کبھی بھی دل پہ دھچکا لگا کہ ہم نے مرنا ہے یا ہم سے جانا ہے. بخاری شریف کی حدیث آج کل بار بار سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی،
3 آدمیوں کے مقابلے میں قیامت کے دن میں اللہ ہوں گا. اللہ خود فرما رہے ہیں یہ میرے سامنے ہوں گے. ایک وہ جو میرے نام لے کر اور میرے نام کے وعدے دے کر لوگوں سے دھوکہ کرتا تھا, جھوٹی قسمیں کھاتا تھا, اور ایک وہ جو آزاد شہریوں کو بیچتا تھا. یہ سارے آزاد ہیں, ان کو بیچ ڈالا. عیاشیوں میں علاقوں کے نمبردار چودھری بنے ہوتے ہیں, کسی کی عزت لوٹ لی, کسی کی بیگ چوری کروا دی, کسی کو اندر کروا لیا, کسی کو بیگ کروا دیا, چھوٹے مروا لیے ہیں. اور اس لاٹھی طاقت کے نشے میں جس کو دل چاہا امریکہ کے حوالے کر کے اپنی کرسی بڑھا لی, طول بڑھا لی. آزاد کے مقابلے میں جو آزاد کو بیچے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں وہ میرا مقابل ہوگا. تیسرا وہ جو کسی سے عہد کرے, کوئی مزدوری طے کرے, کام پورا لے لیتا ہے, پھر اس کی مزدوری کے وقت کوئی بہانہ بنا کر چھٹی کرا دیتا ہے, مزدوری نہیں دیتا, یہ میرا بندے مقابل ہوگا. میرے بھائیو یہ ہے دھوکہ. اس دنیا کو بنانے والے نے دھوکے کا گھر کہا. جی اس ایک قیامت کے دن کا نام ہے یوم التغابن. تغابن کا معنی دھوکہ. ہر بندہ کہے گا ہائے 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 دھوکہ ہو گیا, ہائے دھوکہ ہو گیا. قیامت کا دن کا نام کیا؟ یوم التغابن. سورت بھی ہے قرآن مجید میں, تغابن. تغابن کا دھوکہ, قیامت کا دن دھوکہ. کیا سیکھا؟ ہر بندہ کہے گا ہائے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. یہ کون ہے؟ کیوں کہے گا؟ کہے گا ہائے یہاں جو کرنسی کام آنی تھی اس کا میں نے لحاظ ہی نہیں کیا. یہاں ایمان کا معیار چاہیے تھا, میں نے تو ایمان سیکھا ہی نہیں. ساری زندگی کپڑا پیسہ کمانا, کاروبار, مکان, گاڑی, بدماشی, عیاشی سیکھتا رہا. اگر میں پوچھوں میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا کہ ایمان کب سیکھا ہے؟ ایمان کا کلمہ تو ماں کی گود میں مل کے سیکھا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. صحابہ نے تو ایمان بھی سیکھا, قرآن بھی سیکھا. اور میں آپ کو معاشرہ چھان کر بتلا رہا ہوں, پڑھا لکھا بھی قرآن پاک غلط پڑھ رہا ہے, 70 سالہ بھی غلط پڑھ رہا ہے, اور انگریزی میڈیم سکولوں میں جا کر مہنگی فیسیں بھرنے والا, بڑے منصب پر فیض ہونے والا افسر بھی قرآن پاک غلط پڑھ رہا ہے. اس پڑھے لکھے نے بھی قرآن نہیں سیکھا, ایمان نہیں سیکھا, باقی سب کو سیکھا. اللہ اکبر. اس پر وہ چیخے گا ہے دھوکہ ہو گیا, ہے دھوکہ ہو گیا. یہاں ایمان کا امانہ تھا, میں نے ایمان نہیں سیکھا. یہاں قرآن مجید کا امانہ تھا, میں نے قرآن نہیں سیکھا. یہاں حیا کا امانی تھی, میں نے حیا نہیں سیکھی. یہاں سچائی کا امانی تھی, میں نے سچائی نہیں سیکھی. یہاں دلیری کا امانی تھی, میں نے دلیری کی طرف دھیان نہیں دیا. اور یہاں تو عدل کا امانہ تھا, میں نے انصاف نہیں کیا. اور یہاں تو دین کی خدمات کا امانی تھی, ماں باپ کی, استاد شیخ کی, عالم مفتی کی, یتیم مسکین بیوہ کی خدمت کا امانی تھی. اف, میں نے تو عالم کا بھی لحاظ نہیں کیا, ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور میں نے تو یتیم مسکین کا بھی نہیں کیا. میں تو ظلم کرتا رہا, اور ظلم تو یہاں سانپ بچھو ہیں آ گئے. میں تو شرک کرتا رہا, شرک تو یہاں آ گئے. اور میں تو جھوٹ بولتا رہا, جھوٹ تو یہاں عذاب ہے. میں تو اللہ اکبر فلمیں دیکھتا رہا, مزے سے وقت پاس کرنے کے لیے. جب فارغ ہو کر دفتر کے اندر بھی ٹی وی اور گھر کے اندر بھی ٹی وی, آج اس کی جگہ پر ٹی وی, اور ایک ہر ہاتھ میں ٹی وی, موبائل. جب دیکھو سونے سے پہلے, اٹھنے سے پہلے کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے سوتے اس کو دیکھتے ہوئے آخری عمل ان کا اس کا بٹن آف کر رہی ہے. کاش اللہ کے نبی کی بات پر آ جاتے کہ رات سوتے سوتے آخری عمل آیت الکرسی ہوتا, چاروں کل ہوتے, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہوتی, اللہ سے معافی کرتا ہوا اس کی آنکھ بند ہوئی ہوتی, اور دنیا کو معاف کرتے ہوئے اس کی آنکھ بند ہوتی. اللہ کو رحم آ جاتا, میرا بندہ تو معافی کرتے آنکھ بند کرتا تھا, ایسے ہی ایک دن یہ آنکھ مستقل بند ہو جائے گی. اللہ اس کے عمل کی برکت سے آخر پر بھی اس کی زبان پر قرآن جاری کر دے گا, ایمان جاری کر دے گا, کلمہ جاری کر دے گا, معافی جاری کر دے گا. وہ جا رہا ہے مسکراتا ہوا. کہاں ہے ہماری راتیں؟ کون ہے وہ والدین؟ اب بچوں ایسے کرسی پڑھو, چاروں کل پڑھو, عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی, صبح پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیوں بھائی؟ کب؟ میرے پاس 8 سال عالم پڑھنے والے, میں نے محاسبہ شروع کر دیا ان کا. میں کہا میں کس بات پہ والد سے رابطہ کروں, میں روز کی رپورٹ لینی شروع کر دوں. صبح کے بعد کس نے نماز سے پڑھی نہیں پڑھی, جو نہیں پڑھتا وہ کھڑا کرتا. نتیجہ نکل رہا نہیں نکل رہا؟ جی پڑھ کر مجھے بتلاؤ. ڈنڈے سوٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. گالیوں سے کبھی انقلاب نہیں آیا, دعاؤں سے انقلاب آیا. جی ڈنڈے سوٹے سے انقلاب کبھی نہیں آیا, تربیت سے انقلاب آیا. بیٹا کہہ کر, بیٹا شرم کرو, بیٹا حیا کرو, اپنے مقام کو پہچانو. کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ساری قوم کو جگانا ہے, پوری ملت کو جگانا ہے, تم خود سو گئے. ساروں کو سمجھانے والے خود بھول گئے, ساروں کو جگانے والے خود سو گئے. وہ والدین جنہوں نے اولاد کو جگانا تھا, اولاد کو سوتے سوتے یہ سبق پڑھانا تھا, وہ خود فیس بک پر, ٹی وی اور موبائل میں سو گئے.
کہاں جا رہے ہو؟ قرآن میں دیا ہے فَإِنْ اعْتَزَلُوا، اللہ سمجھاتے کہہ رہے ہیں فَإِنْ اعْتَزَلُوا، اے میرے بندو میں تمہارا پالنے والا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم میری بات نہیں سن رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارا؟ کس کے پیچھے چل رہے؟ ایسے دیر بعد اللہ سوچا رات سوتے بھی معافی اور توبہ پر، نیکی کے ارادے پر، اٹھتے بھی معافی اور توبہ پر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آنکھ کھلتے آنکھ ملتے زبان پر اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے زندگی کا ایک دن اور دے دیا کمائی کرنے کے لیے۔ یہ دن معمولی ہے۔ دو صحابی ایک سال پہلے شہید ہو گئے میدان جنگ، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا، جہاد میں نہیں، ذکر بات ہے، اور شہید سے جنت میں اونچا درجہ لیے بیٹھا کون؟ یاد ہے یہ کیا وجہ ہے؟ شہادت کا تو اونچا درجہ ہے، حضور نے فرمایا 100 جنت کے درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ شہید کا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کی مسافت ہے۔ یہ کیسے لے گیا؟ جواب ملا، یہ جو 1 سال اس کو زندگی کا زیادہ مل گیا تھا، اور اس 1 سال میں جو اس نے نمازیں، دعائیں، قرآن، ذکر، صدقے زیادہ کر دیے تھے، اس سے اس کا درجہ بڑھ گیا۔ یہ ہے زندگی، ورنہ شہادت اتنی اونچی تھی، ہمیں اتنے سال مل گئے، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں اتنی مہلت مل گئی، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں اتنی صبح اللہ نے پھر اٹھا دیا، 60 سال سے اللہ ہمیں صبح جگا رہے ہیں، ہم نے 60 سالوں میں کتنی بار زبان پر جاگتے پہلا نام اللہ کا دیا کہ ہمیں اللہ نے ایک دن اور کیوں دیا؟ 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، آنکھیں بند ہوتے اللہ پھر آنکھ کھلوا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں رات کو آنکھ بند کی، صبح آنکھ کھلی نہیں، اب قبر بھی کھلے، اللہ نے آنکھ بند کروائی پھر کھلوا دی۔ کیوں کھلوا دی؟ فلمیں دیکھنے کے لیے؟ سب سے اٹھتے پہلا کام موبائل کے اندر کس کی کام لائی، کیا خبر ہے، اس لیے اللہ نے 50 سال آنکھ بند ہونے کے بعد پھر کھلوائی۔ 50 سال والا بھی رب کو نہیں پہچان رہا، 5 سال والا بھی نہیں پہچان رہا، 55 سال والا بھی نہیں پہچان رہا، 80 والا بھی نہیں پہچان رہا۔ 80 والے کی محنت بھی دنیا پر، 50 والے کی محنت بھی دنیا پر، 20 والے کی محنت بھی دنیا پر، دنیا کر کے دیکھا، اللہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، ذرا رب کو راضی کر کے دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کھیل کے لیے نہیں یہ زمین آسمان کا نظام بنایا کہ کھیلتے رہو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہ کاٹو گے، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری بڑے شریف اور غریب اور درویش قسم کے صحابی تھے، سارے صحابہ تو ایسے تھے۔ مدنی زندگی میں مکی میں کمیاں تھی، مدنی میں تھوڑی سی خوشحالیاں ہوئی، فتوحات ہوئی، کچھ تھوڑے سے اپنا رہن سہن کچھ حضرات نے اچھا کیا، تو یہ پھر بھی وہی فقیری ساتھ۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے جو بچت ہوتی ہے اپنے اس گھر کے لیے بھیجے تو جہاں ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا کے گھر کا نام پتہ کیا؟ دار الغرور، دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اس پر آدمی چیخے گا ہائے قیامت کے دن میرے سے دھوکا ہو گیا، میں دھوکے کے گھر سے دھوکا کھا گیا۔ اور آخرت کے گھر کا کیا نام ہے ڈاکٹر راشد صاحب؟ دار الخلود، دار الجزاء، انعام کا گھر، ہمیشہ کا گھر۔ اس گھر کی اینٹ بھی کوئی نہیں لگائی اور یہاں کے محلات بنا کر بیٹھ گئے، وہاں کا ایک پھول بھی نہیں اگایا اور یہاں باغ لگا کر بیٹھ گئے۔ ارے اللہ نے زیادہ پیسہ دیا کم دیا، اچھی سواری گھر منع نہیں ہے، لیکن بات دھیان سے سننا، منع سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، کون لوگ منع نہیں ہے، لیکن اس زندگی میں بڑا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے، جس نے بڑا دیا ہے اس کو بڑے گھر میں راضی کرو، جس نے چھوٹا دیا ہے اس کو چھوٹے گھر میں راضی کرو۔ آج چھوٹا ہے کل تمہیں بڑا دے دے گا، دل چھوٹا نہ کرو۔ آج چھوٹی نوکری ہے جنت میں بڑی مل جائے گی، آج بڑی ہے اس کے ذریعے بڑے کو راضی کرو۔ میں آپ کو ساری زندگی بتلا دوں کیا ہے، ایک جملہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل میرے پر ہے تو قرآن حدیث میں اللہ نے القاء کیا اور بار بار میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے بھی کچھ اختیار میں نہیں، پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم تو ہے اللہ کتنا موقع اور دے دے، لیکن بعض ہمارے بزرگوں کی مثالیں ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آتا تھا تو وہ عجیب عجیب بیان دیتے تھے، انہیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا، بس یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ میں نے ایک عجیب بات سمجھاؤں آپ کو، یہ ساری دنیا کیا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے، نیتوں میں یہی بتلا دوں۔ یہ دیکھو
یہ دیکھو جنت کہاں ہے؟ آپ بولو، ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے۔ ایک جملہ سن لو دھیان سے، اس دنیا میں ہم جنت سے آئے حضرت آدم اور حوا کی اولاد کی پشت ایک امتحان کی نام، جو اس دنیا کی زندگی بہتر دیکھ رہا، عجیب بات ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں اب جوان ہے بوڑھا ہے، حاکم ہے رعایا ہے، خوشی ہے غمی ہے، بند کمرہ ہے مجمع ہے، دوستی ہے دشمنی، آمدن ہے خرچ، جملوں میں دھیان دے رہا، جو اس آمدن خرچ میں، خوشی غمی میں، دوستی دشمنی میں، جوانی بڑھاپے میں، ادھر دیکھو میں طرف، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر جگہ دین کو اونچا کرتا ہے، اللہ کے نام کو، کام کو، قرآن پاک کو، نبی پاک کو، دین کو کیا کرتا ہے؟ اونچا کرتا ہے۔ دوستیاں، یاریاں، خوشیاں، غمیاں، ان سب کو ذرا نیچے رکھتا ہے، پیچھے رکھتا ہے، ان کو ذرا پیچھے کرتا ہے، دین کو، دین کے تابع ہو کر خوشیاں مناتا ہے، دوستیاں کرتا ہے، رشتہ داریاں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، دین کے تابع ہو کر، دین کو تابع نہیں کرتا، دین کو اوپر سب کچھ نیچے، دین کو اونچا سب کچھ نیچے، لیکن جملہ سننا، دین آگے سب کچھ نیچے، سن رہے ہو؟ انبیاء سارے ایسے تھے، اولیاء ایسے تھے، مومن ایسے تھے، بچے ان کے بھی تھے، کھاتے پیتے وہ بھی تھے، تو یہ جو سارے زندگی دین کو کیا رکھتا ہے ہر حال میں؟ ادھر دیکھو، تو یہ اونچا رکھتے 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 یہ جا رہا ہے کہاں؟ زمین سے آسمان کی، جاتے 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 گھڑم موت، گھڑم اس نے دین اوپر رکھا، جنت کے اوپر ہے، جاتے جاتے کنارے پہ گیا، سیدھا جنت، روح فوری، جسم قیامت کے، جس نے ساری زندگی میں 10-20-50 سالہ زندگی میں دوستی میں، دشمنی میں، خوشی میں، دوستوں میں، ہر جگہ دوست، خواہش، ہر چیز کو آگے رکھا، اوپر رکھا، دین کو نیچا کر دیا، سن رہے ہو؟ دین کو کیا کرتا رہا؟ تو خیر پیچھے کرو، دین کو پیچھے، نماز کو پیچھے، دوست کو آگے، کاروبار کو آگے، قرآن کو پیچھے، دکان کو آگے، اسلام کو پیچھے، کام کو آگے، نبی کو پیچھے، یاروں کو آگے، حضور کو پیچھے، کافروں کو آگے، دین کو پیچھے، رب کو پیچھے، قرآن کو پیچھے، بیوی بچوں خاندان کو آگے، ہاں ہاں ہاں، یہ نیچا کرتے 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 روز بروز دین نیچا تو ہوگا نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، دین تو اللہ کی صفت ہے، اس کے نیچے کرنے سے کیا ہوگا؟ اس تو اس کا امتحان تھا، یہ اس کی نفاق سوچ تھی، دین تو نیچے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کا امر ہے، لیکن اس کا امتحان تھا، یہ ناکام ہو گیا، یہ نیچے کرتا 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 آیا، اوپر سے تھا، اونچائی سے، جنت سے، اب یہ نیچے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، ادھر جہنم کے کنارے پہ پہنچا، ادھر موت آئی، گھڑم قبر بھی دوزخ، جہنم میں چلا گیا، ساتوں زمینوں نیچے چلا گیا۔ میں اور آپ درمیان میں اس وقت یہ ہے ہمارا امتحان، دنیا کا امتحان، کہ ہم اپنے اختیارات، مال، دولت، دوستی، دشمنی، خوشی غمی، ہم ہر جگہ دین کو اوپر رکھیں اور آخری دم تک رکھیں، تو یہی جنت ہے، ادھر موت، ادھر جنت، جنت اوپر ہے، اور اگر دین کو کیا رکھیے، اپنا رزلٹ بھی کوئی دیکھنا چاہے تو خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لے کہ میں کتنا دین کو اوپر رکھوں، کتنا نیچے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جو آج کے سبق میں کیا آیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے دین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر کھیل تماشا ہم نے بنانا ہوتا نا، مشغلہ، سبحان اللہ، اللہ نے جملہ کہا ہے، اگر مشغلہ ہم نے بنانا ہوتا نا تو ہر ایک مشغلہ اور گراؤنڈ اور کھیل اپنے حساب سے بناتا ہے نا، چودھری اگلی کھیل کا میدان اپنے حساب سے بنائے گا، فقیر آپ نہ بنائے گا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا تو ہم اپنے حساب سے بناتے، ہم نے یہ کھیل تماشا بنایا ہی نہیں، یہ مشغلہ بنایا ہی نہیں، اس کی کئی حکمتیں ہماری، ایک حکمت یہ ہے کہ حق کے ذریعے باطل کو دبا دے اور تمہیں موقع دے کہ تم ہمارے حق دین کو غالب کرو اور باطل کو مغلوب کرو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ہم تو خود ایک کلمہ کل کہہ کر سب ختم کر دیں، ہم تو کر سکتے ہیں، بحر کلزم میں غرق کر دیا فرعون کو، اسی زمین میں قارون کو خدا نے دھنسا دیا، اللہ نہیں کر سکتے؟ اسی آگ میں حضرت ابراہیم کو بچا ڈالا، اسی پانی میں موسیٰ کلیم اللہ کو دریا ڈوبنے میں بچا لیا، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق غالب ہو باطل دبے، تمہیں موقع دیا ہے، تم کھیلنے کے لیے آئے۔ ایک حکمت کہ ہم اپنی زندگی کے ذریعے کیا غالب کریں، بولو یار بولو، دین کو ہم اپنی زندگی کے ذریعے غالب کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں یہ نظام بنایا، موقع دیا، اور دوسرا مقصد دو حکمت، صرف دو ہیں ہزاروں، دوسرا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آنکھیں بنا لیں، ایک کہ دو مقصد،
آپ کہیں گے پھر کھیل کود ختم؟ نہیں، ادھر آؤ. کھیل کود، یہ خوشیاں، یہ سیر و تفریح، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تم اس لیے آئے نہیں، آئے تو میرے دین کو غالب کرنے کے لیے ہو، حق کو غالب کرنے کے لیے ہو، میری زمین پر میرا خلیفہ بن کر آئے ہو، میرا نمائندہ بن کر آئے ہو. جی تمہیں اپنا کام یہ کرنا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے تمہیں موقع میں نے دیا ہے. یہ کھیل کود کے لیے نہیں، یہ تمہاری ضمنی چیز ہے. کیا ہے؟ ضمن میں کر لو، کوئی بات نہیں، ضمن میں تھوڑا سا کر لو. اچھا بھی کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو روٹی بھی نہیں کھاتے، بوٹی بھی نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے، صرف چٹنی کھاتے رہتے. کون ہے جو سب چٹنی کھاتا ہے؟ بھائی دن میں تینوں ٹائم سب چٹنی کھاتا ہے، روٹی نہیں کھاتا، نہ روٹی نہ بوٹی نہ دودھ نہ سبزی نہ فروٹ. چلو 3 سال 3 مہینے 50 سال جس نے صرف چٹنی کھائی، بولو، یا مرچ اور نمک ہے. لیکن جب روٹی کھاتے ہو، بوٹی کھاتے ہو، تو مرچ نمک ساتھ، چٹنی چسکے کے لیے ساتھ تھوڑی تھوڑی ہوتی، وہ ضمن میں ہوتی ہے جو اصلی مقصود ہوتی، اس سے پیٹ نہیں بھرتا. اصل مقصود تو تم اپنی خوشی غمی، دوستی دشمنی، عہدہ، حکومت، پیسہ، جوانی، صحت میں میرے دین کو غالب کرو، آخر بناؤ. ضمن میں تھوڑا سا خوشی، دل لگی، ذرا کھیل تماشا، ذرا سیر و تفریح، ذرا سجدہ ورزہ، ذرا تھوڑی سی بات. اس لیے کھیل کے لیے پابندی ہیں. کون سی پابندی ہیں؟ چند ایک شرطیں ہیں، پھر آپ کھیلو سب کچھ. نمبر 1، ہر کھیل کھیلو. نمبر 1، کسی بھی کھیل میں مقصود اصلی جو فرائض اصلی ہیں، نماز، روزہ، حج، دین، وہ متاثر نہ ہو. دوسری شرط کھیل میں کہ عورتیں کھیل میں غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، غیر محرم مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، اور ان میں اختلاط نہ ہو. مرد مردوں سے کوئی جائز کھیل کھیلیں، عورتیں عورتوں سے کھیلیں، پردے کا لحاظ، تفریح بھی کر لیں، اجازت ہے. تیسری بات، ہر ایسا کھیل کھیلو اور اس میں نیت اچھی کرو جو تمہارے صحت کے لیے مفید ہو. آپ واک کر رہے ہیں، آپ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ جہاد کی سے گھوڑ سواری کر رہے ہیں، آپ دوڑ کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی کھیل تم کھیلو جس سے جسم کو، دماغ کو تازگی ملے اور شرعی حدود میں ہو، فرائض اصلیہ متاثر نہ ہو، اور اس میں لباس غیر شرعی ہو، چھوٹے چھوٹے پجامے پہن کے رانے ننگی، خود رانے ننگی کرنا بھی حرام، دوسروں کو دیکھنا بھی حرام. اب مسلمان ہو تو کھیل کے ایسے انتظام کریں نا. ہاں، مردوں کو عورتیں دیکھ رہی ہیں، عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں، پجامے پہنے ہوئے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ دوڑ رہی ہیں، مرد عورتوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور اسلام کے نام بنے گا میرا ریس ہم کر رہے ہیں. بے شک کھیل تمہاری ضروری چیز ہو، دین تمہاری اصلی چیز ہو، عمل تمہاری اصلی چیز ہو. ایسا کھیل شروع کیا، میچ دیکھنا شروع کیا، میچ کھیلنا شروع کیا، نماز ناموں کو مانوی نہیں. بھائی نماز ناموں کو مانوی نہیں ہے، نہ کھیلنے والوں کی نہ دیکھنے والوں کی. یہ تباہی، یہ حماقت ہے، اللہ جس کا نشانہ. اور اتوار کے دن کھیلیں گے، صبح 9 بجے سے لے کر شام 9 بجے تک کھیلیں گے، کوئی نماز نہیں، صبح کی نماز بھی نہیں. بتلاؤ، ایسی کھیلوں کی اجازت نہیں، چاہے حدود میں ہو، شرعی لباس میں ہو، فرائض اصلیہ نماز کا خیال ہو. تمہاری کھیل تمہیں ماں باپ کی خدمت سے غافل نہ کرے. ماں محتاج ہے، باپ محتاج ہے، خدمت کی ضرورت ہے، اس میں غفلت نہ ہو. تو ضمن میں میرے تو دھیان ہے، واہ واہ، میں تو رب سے اتنا راضی ہوں. آج بھی دوستوں کہہ رہا تھا زور کہ کسی نے نیا گھر بنایا، کوٹی اس وقت تو عورتیں جمع کی، بھر جمع کی. میں تھوڑی بات کی، پھر وہ کھانا بھی لگ گیا، پھر آ گیا، میں تو کھا لیا ہم نے کھانا. جی تھوڑی سا رب کو خوش کیسے کرنا. بات میں بات کر رہا تھا، میں کبھی کبھی آنکھ باندھ کر سوچا کرتا ہوں، اللہ نے رجا دیا. میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں تو رجا پہ اللہ سے بہت خوش ہوں. اب ایک دعا کرتا ہوں، اللہ آپ ہم سے خوش ہو. اللہ نے رجا دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس زبان پر ہے اللہ کا نام، اللہ کا قرآن، اللہ کی بات، اللہ کا نام اونچا کرنے کی ڈیوٹی دے دی. یہ تھوڑی نعمت ہے. جنت کسے کہتے ہیں؟ یہی تو جنت ہے. یہ پیشانی دے کر آپ نے سر در پہ جھگڑنے کے لیے لگا دی، اور ساری دنیا کو سارے در چھڑا کر اللہ کے در دکھانے میں لگا دیا. اس سے بڑی ڈیوٹی کیا؟ حاکم بھی غیر بھی، امیر بھی غریب بھی، سوئے بھی تو اسی مشن میں، اٹھے بھی تو اسی مشن میں. یا حدیث یا قرآن، یا اس کا نام. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بیوی بھی تھی تو اسی رنگ میں رنگی ہوئی، بچے بچیاں بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے، رشتے بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے. دنیا رشتے لے کر پریشان ہو رہی. 4 ایک بچے کا لیا، 3 بچوں کو بھی کر رہا ہوں.
کوئی کہیں ٹینشن بھاگ دوڑ فکر سوچنا اور کچھ نہیں کرو، اسی چلتے 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 خود بخود میں تو کہا کرتا ہوں ساری زندگی سجدہ شکر میں رہوں تو ایک ایک نعمت کا حق ادا کروں، لیکن یہ دنیا ایسی بے وفا ہے، نہ یہ محمد مصطفیٰ کی بنی، نہ یہ حضرت ابراہیم کی بنی، نہ یاد رکھو نہ انبیاء کی بنی، نہ یہ صحابہ کی بنی، نہ اولیاء کی بنی۔ اگر میں بھی آنکھیں بند کر دنیا کو دیکھوں تو یہ کسی کے نہیں بنتے، اتنا دل دکھاتے ہیں، اتنے خنجر چلاتے ہیں، یقین جانیے اگر ان کو سوچنے لگ جائیں تو کسی کو دیکھنے اور ملنے کو جینا چاہے، لیکن جب رب کے انعامات کو سوچنے لگ جائیں اور پھر ان دکھ کو بھلانے لگ جائیں تو پھر نئے دم سے آدمی جوان ہو جاتا ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ کسی کی نہیں، جن رشتوں کو ہم اتنا پال رہے ہیں یہ کسی کے نہیں، بھائی بھائی کو نوچ رہا ہے، بیٹوں نے باپ کو باندھ کر پیسے کے ساری جائیدادوں پہ سائن کروائے، میرے سامنے کیس ہے، بی اے پاس نوجوان نے ماں کے منہ پہ تماچا مارا ہے، مجھ سے پوچھو میں زمانہ چھان کر بتلا رہا ہوں، 80% والدین اولاد کے رویوں سے پریشان ہیں، گھر میں ہیں پریشان ہیں، اولاد کا رویہ ٹھیک نہیں، کسی کو بتلانے کی پوزیشن میں نہیں، اندر ہی اندر پگھلے جا رہے ہیں، یہ ہے دنیا۔ جی اماموں سے پوچھ لو، نمازی ایسی حرکتیں کریں گے سینہ زخمی کر دیں گے، ہم نے نسلیں کی نسلیں خاندان کے خاندان جن لوگوں کے پڑھائے دن رات ایک کیا، چھانے سے نہیں ملتا، کوئی اکا دکا ہے ورنہ دکھ کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو سوچتے ہیں، یورپ کے مقابلے میں کچھ نہیں، جو اس یہودیوں کے سامنے مقابلے میں نہیں، کافروں کے مقابلے میں نہیں، یاد رکھ لو جی۔ اور تکلیف دینی ہے تو دشمنوں کو دو، تکلیف دینی ہے تو انہیں کو دینی ہے جنہوں نے ہمیں حلال حرام سکھایا۔ یقین جانیے دنیا کی بے وفائی کی انتہا دیکھی اور رب کی مہربانیوں کی انتہا دیکھی، بس رب کا بن کر غریب امیر سب کے کام آئیں اور سب کے زخم بھلائیں تو بڑا بڑا مزہ ہے، کچھ تسلی مل جائے۔ ہم نے رب کو ہر جگہ سے نکال دیا، دین قرآن کو ہر جگہ سے نکال دیا، ہر جگہ سب کچھ لے آئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ نے یقین نصیب فرمایا۔ 40,000 عالم ہیں، سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے چونٹیاں پرندے یہ مخلوقات اور پتہ نہیں ہزاروں مخلوقیں پیدا کی، اور جن اور جو فرشتے ہیں نا وہ لطیف جسم کے ہیں، باریک۔ فرشتے جنوں اور انسانوں سب کو دیکھتے ہیں، جن اور انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور جن اور فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ فرشتے سب سے لطیف ہیں، فرشتوں کے مقابلے میں جن اور انسان ثقیل ہیں، ثقل انسان۔ انہیں لطیف کو ثقیل نہیں دیکھ سکتا، لطیف ثقیل کو دیکھ سکتا، تو فرشتے جن انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور جن انسانوں کے مقابلے میں لطیف ہیں، جن انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، انسان جن اور فرشتوں دونوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جنوں میں شر غالب ہے، خیر ہے، انسانوں میں فطرت میں خیر غالب ہے، شر ہے، لیکن جب خیر کی محنت نہیں ہوگی، بھلائی کی، ہر طرف شر شر شر، تو اب انسانوں میں پریکٹیکل میں غالب کیا ہے؟ شر۔ ہر طرف برائی والے زیادہ، دشمن والے زیادہ، تماشا دیکھنے والے زیادہ، بھلا سوچنے والے ڈھونڈنے سے، اور جن میں بھی شر زیادہ، نقصان پہنچانے والے زیادہ، بھلائی والے تھوڑے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آج کا سبق کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا زمین و آسمان کا نظام کیوں بنایا؟ اس کا ایک مقصد کھیل تماشا نہیں، تم دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ۔ کیا بناؤ؟ آخرت بناؤ۔ دوسرا مقصد حق کو باطل پر غالب کرو۔ تیسرا مقصد اثبات توحید، ابطال شرک۔ اللہ نے سارے نظام کو ایسا بنایا کہ اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو اللہ کی توحید نظر آئے گی، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اور باقی شرک کے سارے بت گرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ دیکھنا چاہیں کہ میں ایک مثال کی چھٹی کر دوں، یہ دیکھو میں چھٹی کر رہا ہوں، دو دیکھو، ایک انسان خود ہے عالم اصغر، اور ایک یہ زمین و آسمان کا نظام ہے عالم اکبر۔ اچھا آپ بتلائیں کہ اتنا بڑا آسمان آپ نے ہم تو ساری دنیا میں نہیں دیکھی، دوسرا آسمان اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، ساتواں اس سے بڑا، اور پہلا آسمان اوپر والے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جتنا بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی چھلا رکھ دے تو بڑے میدان کے مقابلے چھوٹا۔ ہم تو ایک آسمان کو پورا نہیں دیکھ سکے، دنیا میں نہیں دیکھ سکے،
اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑے کرنی، اور اس میں ٹیوبیں، سورج، چاند اور ستاروں کی لائٹیں لگا دینی، اور اس کو کوئی بل آپ اور ہمیں ادا نہیں کرنا پڑتا، اور اس کی روشنی سے اور چھت سے ہم سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی حکومت، کوئی پارٹی، کوئی طاقت، کوئی محکمہ ہے؟ تو یہ آسمان کا، اتنے بڑے آسمان کا بغیر چھت کے کھڑا ہونا اللہ کی توحید کی ہے۔ بولو اچھا، یہ جتنی زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں، ٹنوں وزن، ہم تو تھوڑا سے فرش ڈالتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی زمین کا اتنا بڑا فرش، اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا بڑا فرش بنانے والا؟ یہ زمین بھی اللہ کی توحید کی دلیل اور شرک کا رد ہے۔ جب کوئی نہیں ایسا آسمان بنا سکتا، کوئی بھی ایسی زمین بنا سکتا، تو کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے تم سر رکھو، کوئی اور نہیں جس سے تم امیدیں باندھو، خلاص۔ اچھا ہماری بات تو سنو یار، یہ دونوں آنکھیں مل کر دیکھیں، کوئی اور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھیں لے لے اور ایسی آنکھیں دے دے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری زندگی بڑے اسپتال میں بڑی ڈاکٹری کی ہے، بتلاؤ جن کی ساری آنکھیں ختم ہو گئی اور بالکل اللہ تعالیٰ جیسی آنکھیں دی ہوں آپ لوگوں نے؟ پتہ نہیں، ہمارے 30 کروڑ پرزے ہمارے جسم میں ہیں، ایک ایک پرزہ ایسا ہے تحقیق ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں دے سکتی۔ اللہ نے انسان کے وجود کو دلیل بنا دیا، اللہ نے اپنی توحید کی اور اللہ کے سوا باقی سب کی نفی کی۔ اگر ہماری نگاہ دھوکہ کھائے ہوئی، جن کی آنکھیں کھلی تھی حضرت امام شافعی بھینس کے تھنوں سے نکلتا دودھ دیکھ کر اور پیچھے گرتا گوبر دیکھ کر لوگوں کو کہنے لگے، اور لوگوں رب کو پہچانو، یہ ہے رب۔ ایک طرف سفید دودھ کی نہر چلا دی، بہا دی، اور دوسری طرف پیشاب و پخانہ نپاک گرا دیا، اس کو ملنے نہیں دیا۔ ملتا کب ہے؟ جب میں اور آپ اپنے برتن گندے لے کر جاتے ہیں، یا اس میں دھوکہ کب ہوتا ہے؟ جب گجر شریف بیچ میں آتا ہے، دیانتدار۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے توحید والے مزاج بناؤ، توحید والا۔ کہنے لگے اے انسان، تو نے رب کو پہچاننا ہو، جب پیشاب پخانے میں بیٹھ 2 منٹ اپنے بارے سوچ کہ میرے اندر سے نکل کیا رہا۔ جسم میں پیشاب، پخانہ، گندگی، جو بھی نکلتا ہے گندگی، وہ کون ہے جس نے ساری گندگی کو اندر ڈھانپا ہوا ہے اور اوپر ایک ایسی جلد چمڑی ایسا چڑھا دیا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل بنا دیا، ایک دوسرے سے پیار کرنے کے قابل بنا دیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کے قابل بنا دیا، بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ماں باپ چوم چاٹ رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دیا ہم ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ بھائی؟ سو رہے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ سارا نظام کائنات کس لیے؟ میں نے 2 مثالیں دی، آسمان زمین کو مثال دی، وقت تھوڑا ہے۔ ایسے سارے پرندوں میں، زمین آسمان میں، ستاروں میں، سورج میں غور کرو، یہ سارا کس لیے؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ میری توحید کو، اور میرے بن کر جیو، اور میرے بن کر مرو، اور میرے بن کر مجھ سے ڈرو، اور میرے سامنے جھکو، اور میرے نظام کو نافذ کرو، اور میرے سوا جس کا جتنا نظام جہاں ہے اس کی نفی کرو، اس کو دفن کرو۔ ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ۔ یہ ہے اس نظام کائنات کا مقصد۔ جو اس پر چل رہے ہیں وہ سرخرو ہیں، جو اس سے ہٹ رہے ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ابھی آخر میں بات میں اور کر دوں، ہیلو بھائی، ہیلو، کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ موحد اور مشرک میں ایک لفظ ہے۔ مشرک اور کافر کو ساری کائنات اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی۔ کس کو؟ کافر مشرک، ساری کائنات اسباب میں۔ اوے دکان سے ہم چل رہے ہیں، اوے پانی پیاس بجھاتا ہے، دریا کا پانی ڈبو دیتا ہے، اوے آگ جلا دیتی ہے، اوے طاقتور حکومتیں ہوں گی تو ہم ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہم سب ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ ساری نگاہ کس کی؟ وہ دوائی ہے تو انسان زندہ ہے، اور دوائی نہیں ہوگی تو نہیں ہے، اور اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، دوائی نے شفا دے دی، دکان سے پل رہا ہوں، قرضے سے مل رہا ہوں، طاقتور حکومتوں سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہم۔ یہ سب کچھ اسباب میں جھگڑا کس کو نظر آ رہا ہے؟ بولو، کافر اور مشرک کو۔ ہم مسلمان ہیں تو ذرا سوچیں، مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو جن چیزوں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہ کہتا ہے ان سے نہیں ہو رہا۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کو پانی ڈبونے میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا امر نہ ہوتا تو پانی ڈبو نہ سکتا، نہیں ڈبویا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آگ جلاتی نظر نہیں آتی، اللہ کا امر آگ کے پیچھے ہے، امر ہوگا تو آگ جلائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ سنو، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میاں بیوی ہوگا تو بچے ہوں گے۔ کافر کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میاں بیوی سے بچے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ رب کہتا ہے اسباب ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن اصل چیز مومن اسباب سے پیچھے۔ حضرت آدم کس میاں بیوی سے پیدا ہوئے؟ اور ہوا کس ماں سے پیدا ہوئی؟
اور اس حق اسباب سے پیدا ہوئی. اللہ نے مثالیں دکھا دی کہ یہ اسباب ایک حد تک ہیں. اسباب پہ یقین رکھنا, اسباب کے پیچھے مسبب اور اسباب ہیں. دنیا کا ماڈرن آج کے دور کا سب سے خطرناک شرک فی الاسباب. وہ جو بتوں کی پوجا اور سورج کی پوجا اور ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے سو تھے, آج بھی کچھ ہوں گے. آج مسلمان بھی جو بگڑا ہوا ہے کس سے؟ شرک فی الاسباب. اسباب کو سب کو سمجھ, اس کو سارا کچھ اسباب کے اندر جکڑا نظر آ رہا ہے. کیا اگر سارا کچھ دوائیوں میں ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہے تو ڈاکٹر ایک بھی نہ بڑھتا؟ اللہ شفا دینے پہ آئے. میں تھک گیا ایک دفعہ, مجھے تکلیف ہو, تھک گیا, کوئی ڈاکٹر نہیں چھوٹا چھوٹی کا نہیں ہوئی, اور ہمارے یہاں مستری کام کر رہا تھا, مجھے درد چھوٹی تھی یہاں پتہ نہیں کیا. ڈاکٹر راشد صاحب کے پاس بھی گیا, ان کو بھی تکلیف دی, انہوں نے 2-3 اسپیشل ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے سرجری میں گیا اور جگہ بھی کوئی. اللہ نے یقین بنا تھا کسا خالدہ. اللہ اللہ اللہ, میں تکلیف میں ہمارا لنٹر ڈال رہا ہوں, کبھی درس دیتا فوراً تکلیف ہو جاتی, پتہ نہیں سمجھ کچھ ٹیسٹ سارے نہ. ابھی ہمارے عمر فاروق صاحب کی بچی کا معاملہ ایسا, ہمارا ایک مستری ہے, اس نے مجھے اچانک تکلیف میں دے, کیا ہوا کیا ہوا, پھر اچانک تھوڑی دیر پھر ختم. میں نے کہا یار ساری دوائیاں ڈاکٹر جی. اس نے کہاں سے سیرپ, وہ اس کو کہیں فائدہ ہوا تھا بتلا دیا. ان کو استاد میں بھی لے کر آتا, وہ لے کر آیا, وہ 2 چمچ لی. اصل سیرپ نہیں تھا, اصل اللہ تعالیٰ کی شفا. اللہ بڑے ڈاکٹروں سے میرا ذہن ہٹانا چاہتے تھے, آپ نے پھر جمانا چاہتے تھے. عام مستری کے لائے ہوئے سیرپ کی 2 چمچ سے ایسی تکلیف ہٹی کہ آج اس کو 10-12 سال ہو گئے, دوبارہ وہ تکلیف ہوئی. مسلمان اور مومن کیا کرتا ہے, وہ ڈاکٹر پہ جانے سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تیرا حکم ہے اسباب کو اپناؤ, علاج کرواؤ, پیارے نبی کی سنت ہے, میں جا ضرور رہا ہوں, اللہ ڈاکٹر کے قلم میں شفا ڈال دینا. اے اللہ میں دکان پہ جا ضرور رہا ہوں, دکان میری خالق نہیں, آپ میرے خالق ہیں, یا اللہ برکت کا رزق دے دینا. اللہ ہم شادی کر رہے ہیں, یا اللہ رشتہ ہے, تیرا نظام ہے, تیرا حکم ہے, اللہ اصل اولاد دینے والے آپ ہیں, آپ اس کے بغیر بھی قادر ہیں, یا اللہ مجھے دے دے. اللہ سے بات کر کے جائیں, ہر جگہ اثر اللہ ڈال دے گا. ہم نے اللہ کو دیا چھوڑ, یہ اسباب کے پیچھے ایسے جڑے ہیں کہ سب کچھ دبا دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی. آؤ 2-3 آیتیں تھی, مضمون بڑا عجیب تھا, میں چل رہا تھا. یہ دیکھو, وما خلقنا السماء والارض, ساری بات آپ کو ملے گی. وما خلقنا السماء والارض, ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین. وما بینہما, جو کچھ ان دونوں کے چوری صاحب حدیث صاحب, ہم آسمان زمین کے درمیان ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس کے درمیان, آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان, لائبین, کھیلتے ہوئے نہیں, یہ کھیلنے کے لیے نہیں. لو اردنا ان نتخذ لعبا, اگر ہم یہ ارادہ کرتے بفرض محال کہ ہم اس کو لعب کھیل تماشا بناتے, لاتخذنا من لدنا, تو پھر ہم اپنی شام کے مقابلے بناتے ہیں نا, ہم نے تو کھیل تماشا بنایا نہیں. ان کننا فاعلین, اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ایسا کرتے, ایسا نہیں کیا. کس لیے بنایا؟ بل پچھلی نفی اگلی پیچھے کھیل کود کی بات, کھیل کود کے لیے تم دنیا میں نہیں ہو, یہ ضمنی چیز ہے. اصلی چیز آخرت کو بنانا, اصلی چیز حق کو غالب کرنا, تم نمائندے ہو میرے. بل نقذف بالحق, پھینک ماریں حق کو, علی الباطل جھوٹ پر, فیدمغہ, یہ جو یدمغہ ہے نا, سر پھوڑ ڈالنا, سر کچل دینا. تم دنیا میں اس لیے آئے ہو, جہاں کہیں بھی تم ہو باطل کو کچل دو, حق کو اپنے عمل سے اور اپنی کوشش سے. تمہارا امتحان ہے جی غالب کرنا. ہم فیس بک ثابت پرست اور مخلوق اور حق چکتا سورج اور محکمے اور افسر اور حکومتیں آج کل کے پڑھے لکھے بھی ان بتوں کو سلام کرتے پھر رہے ہیں, اور سارے بگڑے تگڑے پیچھے جا کر وہ امریکائی ورلڈ بینک, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں. کبھی بولا ہے کہ ہم کے بغیر ہم کچھ نہیں. ہر جگہ رب کا حکم توڑ رہے ہیں, ہر جگہ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ہماری سوچ کی ناپاکی ہے, اور یہ جو ناپاک محنت ہے اس کے اسباب, اس محنت کی ضرورت ہے. ادھر دیکھو, فائزہ ہوگا ظاہر, جب حق باطل پر غالب کرو گے تو باطل بھاگ جائے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, یہ جی جملہ ہے, کلیجے پھاڑ دے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ, ویل کسے کہتے ہیں؟ تباہی. اے انسانوں تمہاری تباہی ہے, مما تصفون, جو کچھ تم کر رہے ہو. اس راستے پہ چل رہے ہو, جو کچھ کر رہے ہو, یہ کیا ہو؟ کون کہہ رہے ہو؟ اللہ. کس کتاب؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس سردی میں نے ماسکٹ اتار دی, کوئی کوٹی نہیں پہنی, کرتا. آپ کو اندازہ ہے
کہ میں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے بس رسمی سے تھوڑی سی بات کی نہیں میں خون جگر دے رہا ہوں آپ حضرات کو. اگر آپ اس کی نقدری کریں گے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن ایک کیس آپ کے لیے بھی بنے. دھیان دیجئے, توجہ کیجئے اور اپنی آخرت کو بنائیے اور نسلوں کو سمجھائیے اور ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. یا الہ العالمین راضی ہو جا, مشکل احسان فرما, ہم سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما, نسلوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ یہ جو شرک فی الاسباب ہے, ساری چیزیں اور بدھ ان میں ہمارا یقین بنا ہوا ہے, یا اللہ ان بتوں سے ہمارا یقین ہٹا دے, اپنے پر یقین بنا دے, ایمان بنانے کی محنت توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو صحابہ نے ایمان کو سکھانے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. عمل صالح کیا ہے؟ اپنے جسم کے 7 اعضاء کو درست کر دو, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ, 6 ہو گئے, اور 1 منہ. ان 7 اعضاء کا رخ ٹھیک رکھو, تمہارا عمل ٹھیک, تمہارا نظام ٹھیک, اور دل اور دماغ کا یقین ٹھیک رکھو. یہ ہے سارا انسان کا بننا. اور اگر دل و دماغ کا یقین ٹھیک نہیں اور آنکھ کا, کان کا, زبان کا, ہاتھوں کا استعمال ٹھیک نہیں, تو یہ ہے سب تباہی. اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی اصلاح فرما. ہاں یا اللہ ملک پاکستان بڑی مشکلات, اندر بہر کا انکشاف, دشمنوں کی چالیں سب ناکام کرنا. اے اللہ یہ لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے, بڑوں نے بڑی قربانیاں دی, ہمیں مسجد کی طرح مقدس ہے, یا اللہ اس کی حفاظت فرما, رحمت کی بارش عطا فرما, ساری مشکلات دور فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد مبارک وسلم وسلم. چل یا چل, ہماری 7:30 امام پڑھیں.